بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، جب کہا موسیٰ نے قومی ہی آپ دیکھ رہے ہیں استاد کا بیان، استاد کا حسن سلوک کتنا اپنی قوم کے ساتھ، اتنا موسیٰ کو انہوں نے اذیتیں دی ہیں، اتنا پریشان کیے ایک ایک لمحے ایک ایک قدم پر، پھر بھی موسیٰ کا محبت دیکھ رہے ہیں آپ، ان کے ساتھ معاملہ دیکھ رہے ہیں کیا کہ اپنی قوم سے، اے میری قوم، کیا اتنے مانوس ہیں، پھر بات کیا کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے اللہ کے بندو یہ وہ غصے سے نہیں، قومی، اے میری قوم ہے نا، تو تم میرے ہو، میری قوم ہو کہ ان اللہ یامرکم، اب تم نے اتنا کچھ کر دیا، عبرتیں تمہیں لے لی، نصیحتیں تمہیں دے دی گئیں، اب عبرت لے سکتے ہو تو لو، اور کیا جو اللہ اب دینے لگا ہے اس پر آؤ، کہ نافرمانیوں سے پہلے بڑی بڑی سزائیں مل چکی ہیں، اب ایک اور نافرمانی ہے جس کو اللہ نے تمہارے ہاتھوں ختم کروانا ہے۔ اب یہ چونکہ پیچھے سے کہاں سے آئے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل، ہاں، فرعون کے پاس کس کی پوجا ہوتی تھی؟ گائیں کی، ٹھیک ہے، چھوٹے بجو جو ہوتے ہیں، بندر، بکریاں، بلیاں جو بھی ہیں، اسٹیچوز ہوتے تھے نا مورتیوں کی، وہ اسی طرح ہی ہوتی تھی نا، ان کی شکلیں بنا کے مورتیوں کی، تو وہ کرتے تو تھے نا، ٹھیک ہے۔ اب ان کی وہی غلامی ذہن میں رچی بسی پڑی ہے، کیونکہ لینا قرآن کو چاہ رہے تھے، اپنے آپ کو بلند تو کرنا چاہ رہے، وہی چیز ان کے اندر تھی۔ اب گائیں جو ہے نا وہ نکلنا مشکل تھی، جلوا دی، تڑوا دی، سامری کو نکال دیا، سب کچھ ہو گیا، وہ چیز تھی ابھی بھی کہیں نہ کہیں۔ اب دیکھیں ان کے وہ چیز غلامی پیچھے سے آ رہی ہے، اس لیے یہ بات شروع ہوئی تھی نا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر نا کوئی اجل ہے، ان کے اندر وہ جو اجلا تھا نا بچڑا، وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ہمارے اندر آج بھی کہیں نہ کہیں کوئی اجل ہے چھوٹا موٹا، اب اس کو نکالنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے اللہ بعض اوقات ایسا کام کرواتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب ایک بندہ مر گیا بنی اسرائیل کے اندر، بھتیجے نے چاچے کو مروا دیا جائیداد کی خاطر، اپنے چچا کو مروا دیا، اور کیا ہوا کہ رات کے ٹائم جا کے اس کی لاش کسی اور کے دروازے پہ پھینک دی۔ اب صبح اٹھے لوگ تو اب دیکھنے لگ گئے، جب لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر تم نے کیا شروع کر دی بات، لفظ آئے گا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، فَادَّارَا جو لفظ ہے نا آیتوں میں، یہ آتا ہے جیسے چائے پڑی ہوئی ہے، میں آپ سے کہوں گی آپ لیں، آپ ادھر سے مجھے نہیں آپ لیں، ایک دوسرے کو ہم آگے پیچھے کر رہے ہیں نا، آپ ایک دوسرے پہ ڈالنا، وہ کہتے ہیں فَادَّارَأْتُمْ۔ اب لوگ صبح کے ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس نے قتل کر دیا، تم نے کیا ہوگا، نہیں تمہارے گھر کے سامنے ہے تم نے، نہیں تم سب سے پہلے گزرے تھے تم نے کیا ہوگا۔ اب جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ان سے کہو گائیں ذبح کریں، اگر یہ چاہتے ہیں نا یہ بندہ اٹھے گا، اب یہ مردہ اٹھ کے بات کرے گا، اب سب کے لیے ایک بڑی وہ بات تھی، مردہ اٹھے گا اور مردہ اٹھ کے بات کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سولوشن کیا نکالا، گائے کو ذبح کرو، تاکہ ایک اللہ تعالیٰ بہت بڑی چیز دکھائیں کہ میں کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں کیسے کسی کی برائی کو کھول دیتا ہوں، اور گائے بھی ذبح ہو جائے ان کے اپنے ہاتھوں سے۔ اب گائے ڈھونڈنے کے لیے جب بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آ کے، اے میری قوم تم کیا کرو، اللہ اب تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اس معاملے سے نکلو، پریشانی سے، کیا کرو، گائے کو ذبح کرو۔ اب انہوں نے آگے سے کیا کہا، قالو، انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا کیا، ہم سے مذاق کرتے ہو۔ موسیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں، دیکھ لیں اس آیت میں ایک بات پتہ چل رہی ہے، کیا پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کے احکامات میں مذاق نہیں ہوتا، اور انہوں نے اپنے رسول کو کس قدر غیر سنجیدہ لیا ہوا ہے، مذاق کر رہے ہیں آپ آ کے ہمارے ساتھ، ہے نا؟ تو قرآن کو دیکھیں، آج مذاق نہیں ہم بنا سکتے، ہم اس کو غیر سنجیدہ نہیں لے سکتے، اور جہاں قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑ رہا ہو وہاں سے اٹھ جائیں، قرآن ہی کہہ رہا ہے، قرآن کی آیتوں کا جہاں مذاق ہو رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد 3 ماہ آتے ہیں ایک جگہ پر کہ ابو بکر رضی اللہ جس وقت آئے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے ابن مسعود جب آئے ہیں مسجد نبوی میں، تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نا ویسے ہی کینکریوں کو نا استغفر اللہ کہہ کے نا سائڈ پہ کری تھی، زمین کی کینکریاں، کچی زمین ہوتی تھی، تو ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ ابو بکر نے ایک سٹک پکڑی تو سٹک سے ساری کینکریوں کو یوں کر دیا اور ان کے اوپر چلائے، کہتے ہیں ابھی تو اللہ کے رسول کی قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں اور تم نے یہ کیا شروع کر دیا،
کیوں کہا؟ اصل میں یہ والا معاملہ پہلے کسی نے بیٹھ کے کیا نہیں تھا. اس طرح سے اجتماعی طور پر بٹھوا کر استغفار نہیں کروائی تھی آپ سے. پھر یہ شروع ہو گئے تو اس کے بعد تو پھر ظاہر سٹارٹ ہی تھا معاملہ. یہ وہ چیز ہے جو ہم کہتے ہیں اس میں برائی کیا ہے. اس میں کیا برائی تھی؟ ابو بکر کو کیا تھا؟ انہیں کیوں برا لگا؟ اس لیے لگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تھا. حالانکہ ہم نے اس دن پڑھا نا حلال چیزوں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ ابو ایوب انصاری نے کیوں لہسن کھانا چھوڑ دیا. حلال چیز تھی نہیں ہے اللہ کے رسول کو پسند. وہ اپنی سونے کی انگوٹھی نہیں وہ صحابی اٹھا رہے, عورت کو بھی پہنا سکتے, نہیں اللہ کے رسول کو اچھا لگا. کیونکہ جو کام مسنون نہیں تھا وہ نہیں کیا. تو یہاں پر کیا کہ انہوں نے اتنا غیر سنجیدہ لیا ہوا ہے اپنے رسول کو اور قرآن کو. کہتے ہیں کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں تو پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. کیا مطلب؟ ہاں, اللہ کے حکم کی تعظیم ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس میں سنجیدگی بھی ضروری ہے, طالب علم بھی سنجیدہ ہو. ایسا نہیں مذاق تو دیکھیں ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کے ایک آدمی نے کہا نا کہ کیا کریں, مجھے اونٹ چاہیے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونٹ نہیں ہے, اونٹ کا بچہ دے دیں گے ہم. تو اس نے تو رولا ڈال دیا, اس نے کہا مجھے چاہیے ہی اونٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ہم اونٹ کا بچہ دے سکتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اونٹ کا بچہ کسی اور سے ہوتا ہے؟ وہ کس سے ہوتا ہے؟ اونٹ سے ہی تو ہوتا ہے. ایک عورت نے آگے کہا آپ دعا کر دیں کہ میں مرنے والا ہوں. اونٹ کا بچہ ہی ہوا نا, اونٹ نہیں پیدا کرے گی, ہوا تو اونٹ کا بچہ اونٹ ہی ہے. اب کیا کہ ایک عورت نے آگے بوڑھی تھی, مرنے کی قریب تھی, اس نے کہا اللہ کے رسول مر تو میں نے جانا, بس یہ دعا کر دیں میں جنت میں چلی جاؤں. اور اس نے کہا نہیں تم نہیں جا سکتی, کوئی بوڑھا نہیں جاتا. وہ اتنا روئی سارا دن کہ عائشہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو کہتی ہیں اللہ کے رسول وہ بہت رو رہی ہیں, آپ نے انہیں کیا کہہ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے صحیح کہا تھا, یعنی وہ رو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو میں نے صحیح تو کہا تھا, جنت میں بوڑھا نہیں جاتا, وہ جوان ہوگی تو جائے گی نا, بوڑھا تو کوئی نہیں جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو چھڑا کرتے تھے جن کی چڑیا مر گئی تھی, بلبل ہے نا. انہیں ایک ہی بات جب سامنے آتے تو کہتے وہ چڑیا کا کیا بنا, تو وہ رونے لگ جاتے تھے, ہے نا. تو یہ چیزیں اسی طرح عائشہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جو ہے وہ آٹا گوندھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو منہ پہ لگا دیا سارا جو. تو ہم عائشہ کہتی ہیں کہ مطلب یہ کیا, تو اسے تو رنگ نہیں کھرتا. اور بعد میں ایک وضو کر رہے تھے اس میں سے گرا دیا, تو کہتی ہیں اسلامی بدلہ لینا جائز ہے. تو کیا کہ اس طرح سے مذاق. لیکن قرآن میں جس طرح انہوں نے کیا نا حکم کے لیے, اللہ کے احکامات میں مذاق نہیں, وہاں پھر سنجیدگی لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اور لوگوں کے الزام میں لڑائی نہیں کی. نظر آ رہا ہے نا, موسیٰ نہیں بولے کہ آگے کہہ رہے ہیں کہ تم نے مذاق کر دیا, نہ میں جاہل ہوں. اب جاہل لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نا واقف کے لیے بھی ہوتا ہے. یہاں جاہل وہ جاہل نہیں جو ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہمارے غصہ بھر جاتا تو جاہل, وہ نہیں. یہاں نا واقف جس کو سمجھ نہیں, نہ سمجھ کے لیے نا. تو غیر موضوع جگہ پر کیا ہے, ان چیزوں کو کوٹ نہیں کیا جاتا. اگر کوئی کہے نا کہ دیکھیں اسلام میں بہرحال مذاق منع ہے, تو اسلام میں مذاق منع نہیں ہے. ایک کتاب ہے بہت پیاری, شرعی مذاق, اور وہ اتنی پیاری کتاب ہے, آپ کبھی دیکھیں نا, اتنی احادیث ہیں اس کے اندر, اتنے صحابہ کے آپس کے وہ معاملات ہیں کہ واقعی ہنسی آتی ہے. اچھا یہ اتنا مزے کا مذاق کرتے تھے آپس میں. پھر کیا کہ اب دیکھیں نا بلال رضی اللہ سے کون سے صحابی تھے, کسی دوسرے صحابی نے کچھ مانگا تھا, تو بلال نے کہا میں نے نہیں دینا, مطلب میں نہیں دے رہا, کھجوریں تھیں یا کیا تھا کہ مجھے تو نہیں دینا. لیکن کیا ہوا کہ انہیں غصہ آیا, پر ایسے قافلہ گزر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک غلام بیچنا ہے, لینا ہے تو لے لو. تو وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لے لیتے ہیں. کہہ رہے ہاں غلام کو لے لو, لیکن یاد رکھنا جب تم اس کو پکڑو گے نا تو یہ کہے گا کہ میں آزاد ہوں. وہ کہہ رہے ٹھیک ہے. انہوں نے بلال رضی اللہ کو پکڑ لیا. اب بلال رضی اللہ نے کیا کہنا, یہی نا میں تو آزاد ہوں. وہ کہ ہمیں پتہ ہے تو آزاد ہے. وہ لے گئے. اب جب بہرحال وہ معاملہ آپ وسلم پہنچا, وہ چیز چھوٹ کے آ گئی کہ مطلب جو بھی تھا. اب دونوں آپ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, آپ وسلم اس کو بھی دیکھ کے ہنس پڑتے تھے, اسے بھی دیکھ کے ہنس پڑتے کہ تجھے چیز نہیں دی تو اس نے بدلا لیا, لیکن اسے تجھے بیچ دیا, کہا یہ غلام ہے, کہے گا میں آزاد ہوں, لے جو اس کو, ہے نا. تو یہ اس طرح سے مذاق تو تھے, لیکن قرآن سے نہیں ہے. اب یہ باوقار انداز میں کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ اپنی قوم کو, میں جاہل نہیں ہوں. ٹھیک ہے,
باوقار انداز میں کہہ رہے ہیں. قرآن پڑھنے والے کے پاس دلیل ہونی چاہیے نا, وقار ہونا چاہیے اپنا. کہہ رہے میں جاہل نہیں ہوں, باوقار انداز سے کہ میں نا واقف نہیں ہوں. پھر دیکھیں کہ احکامات میں تکبر, بے رخی کا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کا بے رخی کا انداز تھا نا, کیا ہم مذاق کر رہے ہیں آپ کہ ہم گائے کو ذبح کریں. دیکھیں وہ اندر تھی نا, اس کا مطلب خوبی ہوئی, حالانکہ ختم کر چکے ہیں, اس کو توڑ جلا چکے ہیں, لیکن ابھی بھی انہیں لگ رہا ہے کہ ہاں یہ مذاق تو نہیں ہے. کیوں مذاق کیوں نہیں, اگر ہوتا بھی تو تمہیں اس سے کیا, ایسی کیا محبت ہے, لیکن وہ اندر تھی. تو کہہ رہے ہیں آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے. گائیں بالکل. تو موسیٰ کی دعا قبول ہوئی کس طرح, قالوا ادع ربک یبین لنا. اب یہ کیا کر رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں اچھا آپ نے ان سے پوچھ کر آئے اللہ سے کیا ہو, وہ کیسی ہو, واضح کر دے وہ گائے کیسی ہو. قال انہ, اب اس آیت سے ایک چیز پتہ چل رہی ہے, اپنے رب سے دعا کریں وہ کیسی ہو, اور ساتھ ہی آیت کیا شروع ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک وہ کیسی ہو, فارزن. فارز لفظ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کاٹنا, فارز نا کاٹنے کے لیے بولا جاتا ہے, بنیادی طور پر یہ بات بولی جاتی ہے گوشت کاٹنے کے لیے, فارز. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ کیسی ہو, بوڑھی نہ ہو. کیسی بوڑھی نہ ہو, جس کا گوشت کٹا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے, بنیادی طور پہ میں نے بتایا نا گوشت کا کٹنا اور گوشت کا گھلنا. جب ہم بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں, بڑھاپا آ جاتا ہے, تو یہ کیسی ہو جاتی ہے اسکن, گھل جاتی ہے, لٹک جاتی ہے, کٹ جاتی ہے نا, اپنے اصل سے کٹ کے گر جاتی ہے اسکن. تو ایسی نہ ہو بوڑھی. ٹھیک ہے, اور کیا نہ ہو, ولا بکر, یہ بکارت سے ہے. ٹھیک ہے, اور نہ ہی جوان ہو. ٹھیک ہے, بکارت, پردہ بکارت بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. پردہ بکارت لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے فرسٹ ٹائم کی بلیڈنگ, پھر اس کے بعد وہ بچی ماں بھی بن جاتی ہے اور کنواری نہیں رہتی. تو بکر جوان بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, اوان بین ذالک. ٹھیک ہے, اب بکر با کاف را تا, بکارت. اب یعنی کیا میں نے بتایا, یہ کون سا, پردہ بکارت بھی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بچے کی پیدائش کے لیے بھی نا یہ استعمال ہوتا ہے. جوان ہو, بچہ پیدا نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اور کیا, ٹچ ہینڈڈ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کنواری کہہ رہے. ٹھیک ہے, فرسٹ ہینڈ جس کو کہہ لیا جاتا ہے. تو امان بین ذالک, اس کے درمیان کی ہو, بہت چھوٹی ٹائپ بھی نہ ہو, بہت بوڑھی بھی نہ ہو, ذرا اچھی سی جوان ہو, سینٹر کی ہو. اب اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں کر رہے ہیں, ہاں ایک تو یہ, اور دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, اس لفظ کو غور میں رکھتے ہوئے دیکھیں, کر گزرو جو کرنا ہے. آپ کو اگر کہہ دیا گیا ہے یہ کام مسنون نہیں ہے, اب نکالیں جتنی حجتیں نکالنی ہیں, آپ خود اپنے اوپر تنگی لائیں گے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حج فرض ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں استطاعت والے کے لیے فرض ہے. اللہ کے رسول ہر سال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر دوسری دفعہ ہر سال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے. تیسری دفعہ کہتے ہیں ہر سال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مت اتنے سوال کرو, اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے, کر لو گے. استطاعت والا بھی ہر سال کر لے گا. پھر چلو کرنے والوں کو اللہ کروا رہا ہے, اللہ سب کو کروائے, لیکن کیا کہ فرض ہو جاتا. اب استطاعت والے میں زندگی میں ایک دفعہ ہے صرف, آسانی ہے نا. سوال سے انہوں نے خود کام خراب کیا, سوال سے انہوں نے کام خراب کیا اور خود کیا. سوالوں پہ سوال. اللہ نے کہا تھا کہ گائیں ذبح کرو, پکڑ لاؤ, بوڑھی لاؤ, بچڑی لاؤ, جو بھی لاؤ, بس گائیں. لفظ تو گائیں کا تھا نا. ان کے دلوں میں ایسی محبت رچی ہوئی ہے, وہ چیز نہیں نکل رہی, اب اس کے ہلوں پہ ہلو, اب اپنے لیے مشکلات خود گھڑ لی. ٹھیک ہے نا, خود کر لی نا. گائیں لے آؤ, اب یہ کہہ رہے ہیں ذرا پوچھ کر آئے کیسی ہو. ٹھیک ہے, اب وہ کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سے پھر یہ لو, پھر ایسی ہو, ڈھونڈ کے لاؤ, لٹکی جلد نہ ہو. ٹھیک ہے, جوان, اتنی جوان نہیں, بہترین ڈھونڈ کر لاؤ. ٹھیک ہے, اب کیا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کر گزرو نا جو کرنا. ٹھیک ہے, اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی اگلی حرکت چیک کریں. کالو دولانا, آپ ایسا کریں دعا کریں. اب اس میں صبر نہیں ہوا, وہ آ ہی نہیں رہی دل میں چیز. اب کہہ رہے ہیں ماں لونوہا, اس کا نا ہمیں پتہ چل جائے رنگ کیسا ہے. دیکھیں لون جو رنگ ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے قدرتی رنگ. درختوں کے رنگ ہم کریں گے تو وہ کون سے ہوں گے, نیچے براؤن ہے نا. آسمان کا ہم کریں گے, اپنی پکچر میں بھی تو ہم کیا کریں گے, نیلا. پانی کا ہم کریں گے تو نیلا.
یعنی قدرتی رنگ نا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لون، لیکن جو رنگ کاٹ کے رنگ چڑھتا ہے نا اس کو کہتے ہیں صبغہ، جو رنگ کٹ کے رنگ چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن صبغہ، نا کتنی پیاری ہے کہ جب انسان کا رنگ کٹ کے اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا وہ صبغہ ہوتا ہے، یہ لون ہے قدرتی رنگ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اردو میں ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں متولن مزاج، ٹھیک ہے، متولن مزاج ایک اردو کا ایک ورڈ ہے، مستقل مزاج نہ ہونا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سا مزاج ہو، رنگ ہو، ایسا کہہ رہے ہیں ہمیں رنگ کا بھی پتہ کر دیں۔ اللہ کے بندو جب کہہ دیا کر لو، اب رنگ کے پیچھے پڑ گئے، ٹھیک ہے، بہانے بازی نا کہ کام نہیں کرنا تھا۔ اب کیا ہوا، قال انہ یقول، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسی ہو، صفراء، سواد فارا، صفر، صفرا رنگ کہا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، تمہارا رنگ ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، کوئی بھی بیماری، اداسی یا کسی کے بھی رنگ سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں پیلا پڑا ہوا ہے تو یہ کوئی بات ہے، کوئی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا رنگ جو بہرحال بیماری ہو، لیکن یہ بیماری کون سی بیماری کے لیے استعمال نہیں ہو رہا۔ آگے ایک لفظ آ رہا ہے فاقع، کبھی بھی یہ جو لفظ ہے نا صفرا، فاقع اسی کے ساتھ آئے گا، صفرا کے ساتھ ہی آئے گا، اس کے علاوہ ریڈ کلر، وائٹ، براؤن ان کے ساتھ نہیں آتا، یہ فاقع صرف صفرا لفظ کے ساتھ آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انتہائی چمکدار، چمکتا ہوا نا، زرد پیلا رنگ، یہ وہ والا رنگ۔ لونو ہاؤس کا رنگ ہو، تسرن، سین واو را، ٹھیک ہے، سین را واو را، سرور، سرر سے، سین را را سے ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے جی، یہ لفظ کس سے ہے، سین را، ٹھیک ہے، سرور، سین را را کہا جاتا ہے راز، اور راز کیا ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے نا، آپ کو خوشی ہوگی وہ دل میں ہے، ٹھیک ہے، اندر ہی اندر، ایسا کلر جو کیا کرے، مسرور کر دے اور مسرت کر دے، کس کو، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو، حام و ناظرین ہے نا، عوام و ناظرین، دیکھنے والوں کو۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے بندو، تمہیں ایک گائیں تو کہی تھی، بات بڑھ گئی، اب رنگ میں یہ والی ڈھونڈ کر لاؤ، ورنہ لون وہاں میں لے آتے، براؤن سے کوئی اٹھا کر لے آتے، بڑھ گئی، اپنے سوالوں سے دین کو مشکل کیا۔ اب صفرا ڈھونڈ کر لاؤ، ٹھیک ہے، قالوا ادع لنا ربک، پھر دیکھ لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اچھا موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں، تو تمہارا رب نہیں ہے، چلو موسیٰ نے دعا کر لی، کیا کریں، انا بقرۃ شاب علینا، وہ کیسی ہو، ابھی رہتی ہے باقی بات کیسی والی ہیں، ابھی باقی بات رہتی ہے کیسی والی ہے نا، یہ تو وہ حال ہو رہا لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، سب کچھ کر کر کے یہ ڈیمانڈس بتا کے بھی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے، اینڈ پر بھی ویسی نہیں مل رہی جیسے چاہ رہے ہے نا، انہوں نے وہی کچھ کر لیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بوڑھی نہ ہو، بہت زیادہ جو ہے وہ بکارت میں نہ پہنچی ہوئی ہو، رنگ یہ والا ہو، اور رنگ بھی کیسا ہو، کوئی عام رنگ نہ ہو، تسر الناظرین، حسن کی وجہ سے بھاتی ہو، ہے نا، وہ تو بندہ 5 دن نکلے نا قربانی کی لینے، وہ بھی نہیں بیچاری مل رہی ہوتی، اپنے حسن کی وجہ سے بھاتی ہو، ٹھیک ہے، اور کیا، پھر کہتے ہیں کہ ہم پر تو متشابہ ہی ہو گیا کام، اب بڑی نا مشکل ہوئی، مشکل خود ہی اپنے سوالوں سے مشکل ہو گئی۔ اب کہتے ہیں آپ پوچھ کر آ جائیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اچھا اب ایسا ہوگا کہ ہم ضرور پہنچ جائیں گے مقصد کو، اب ذرا دعا کر کے آ جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مقصد کو پہنچنے کی ان کے معاملات دیکھیں، قَالَ إِنَّا يَقُولُ إِنَّا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تَصِيرُ، ذلول کیا ہوتا ہے جی، ذلول کہتے ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ ٹرینڈ چیز کو، ٹرینڈ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں استعمال ہو رہا ہے کہ اس نے زیادہ کام نہ کیا ہو، ہے نا، اس نے زیادہ کام نہ کیا ہو، ایسی ہو، دیکھیں جیسے لڑکی کوالٹیز وہی چل رہی ہے نا، فون پہ کہہ دیتے ہیں اچھا تم کیا کر رہی تھی، میرا فون کیوں نہیں سنا، میں تو برتن دھوتی، یہ برتن دھلواتے ہیں تم سے، تمہارے گھر والے یہاں ہوگی تو نہیں،
اور یہاں آگے پتا چلتا ہے وہی اتنے تو میں 2 دے دھونے سے آیا تھا مینوں ہوں 10 دے دھونے پہ تو سارے برتن تو آئے میرے سے. صحیح بات ہے. تو یہاں پر وہ کیا ہے ایسی جو کہ ٹرینڈ ہے اور کام کرنے والی نہیں ہے. تسیر الارض, تسیر کسے کہتے ہیں؟ زمین کو کھودنا. ویسے تو یہ لفظ جو ہے نا تسیر, یہ استعمال ہوتا ہے بادلوں کو اوپر اٹھانے کے لیے, لیکن یہاں کیونکہ اس کے آگے لفظ آ رہا ہے ارضا, زمین ہے نا, تو زمین کے لیے نہ ہو. ولا تسکی, سکی وہ پانی کے لیے گھومتا ہے نا جانور, اور کیا ہو حرث کھیتی. حارث نام اسی سے, یہ حارث نام آپ کو پتہ نا کتنا پسندیدہ ہے اسلام میں حارث نام. مسلمات, مسلح مسلم, مسلم بے داغ, اسی سے مسلم ہے نا مسلمان, بے داغ. لا شیعہ, کسی چیز میں خلاف رنگ ڈالنا نا, اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کڑھائی کر رہے ہیں تو اس کے دوسرے رنگ کے اندر دوسرا رنگ ڈال دیا ہے نا, اس کی خوبصورتی کو, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں بات کو پھر انہوں نے بڑھا لیا. کہتے ہیں قالو آنا جیتا بالحق, تو کیا موسیٰ پہلی دفعہ حق نہیں لائے تھے؟ یہ قرآن پہلے حق نہیں تھا, ہے نا. ہمیں جب سمجھ آئے تو ہمیں لگتا ہے قرآن تو پہلے بھی حق ہی تھا نا. تو کیا اب دیکھیں ایک صحابی نے نا دوسرے صحابی کو منع کیا. وہ کہتے ہیں آپ ہر وقت بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں, ہر وقت بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بول رہے ہوتے ہیں مت اتنا لکھا کریں. کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں, کسی وقت خوشی میں ہیں, کسی وقت تھکے ہوئے ہیں, تو ہر بات کو لکھنا ضروری نہیں ہے. جب ان صحابی نے کم کر دیا نا لکھنا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ آپ نے کم کر دیا لکھنا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے دوسرے جو ہیں دوست انہوں نے کہا تھا کہ آپ کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں کبھی کسی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اللہ کی قسم میں کوئی بات اپنے سے نہیں کرتا, میں وہی کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ اتارتے, تم لکھو, تم میری کوئی بات نہ چھوڑا کرو. تو اس لیے حق ہے نا, نبی کے پاس ہمیشہ حق ہوتا ہے, رسول لاتے ہی حق ہیں. پہلے بھی موسیٰ حق لائے تھے, پہلے کہہ رہے ہیں مذاق نہ کریں. اور اب دیکھیں اس قوم کے ہمیں نا کردار سامنے نظر آ رہا ہے, اور کیوں اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہم بھی بظاہر آگے یہ کام لے کے چلیں. اب یہ موسیٰ کی قوم بن چکی تھی. تو ہاں, اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں اب تم حق لائے, تو پہلے کیا وہ حق نہیں لائے تھے؟ پہلے بھی حق ہی لائے تھے. فَذَبَحُوهَا مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, پھر انہوں نے ذبح کیا جو کہ وہ قریب تھا. یکاد البرق ہم نے پیچھے پڑھا تھا لفظ, یہاں پہ کادو قریب تھا, ان کا دل نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتے. اب انہوں نے کتنی مشکل بڑھائی, اب مشکل میں ڈھونڈو. اب جب ڈھونڈنے نکلے تو نہ بوڑھی ہو جوان ہو, صفرا رنگ کی ہو, اور رنگ بھی نہیں ایسا رنگ جو دیکھنے والوں کو بھا جائے, دل کے اندر تک اتر جائے. چلو ٹھیک ہے اتر گئی, اب کیا کرے؟ اب وہ ایسی بھی ہو شہزادی, اس نے زمین کو ہاتھ نہ لگایا ہوا ہے نا, پانی تک کا کام نہ اس نے کیا ہوا ہو. کیسی اس کی ڈیمانڈس دیکھیں کہ کیسی انہوں نے بڑھا لی خود سے اپنے سوال کر کر کے. شہزادی ہو نا اس قدر. اب یہ انہوں نے اتنی ڈھونڈی, ڈھونڈنے کے بعد ان کو مشکل سے کہاں ملی؟ بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کے پاس. اب جب اسے پتہ چل گیا نا کہ قوم پوری نے یہ ڈیمانڈ ہے اور میری گائے کے اندر, ٹھیک ہے, جس کے چارے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں, وہ کہتا ہے کتنے پیسے لوں گا, اس کی کھال جو اترے گی نا اس کی کھال کو بھرنا ہے, اس کی کھال بھر کے اتنی اشرفیاں لوں گا سونے کی. کیسی مشکل ڈال دی میں نے. آج ہم نے دین کو اتنا مشکل کر دیا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا دین سے ہٹا ہوا کام کرنا ہے کہ لاکھوں لگا دینے, اور جب آپ نہیں کر پائیں گے تو آپ کو ڈر ہوگا بہن بھائی کیا کہیں گے, انہوں نے کمایا اتنا تو انہوں نے کیوں نے ایسا کیا, کہاں کمایا تھا. میری میڈ نے مجھے ایک دفعہ کہا نا, میں نے کہا کیوں تم نے اتنے پیسے لگا کے اپنی امی کی برسی کی, کیا ضرورت تھی آپ کو, آپ مجھے بتائیں نا اس چیز کی, آپ نے کیوں اپنے ہاتھ کو اتنا پریشان کیا, تنگ کیا. اور میں نے کہا اتنا کرنے کے بعد کہتی ہیں باقی باجی ہمارا دین بہت اچھا ہے, ہمارا دین بہت سپورٹ کرتا ہے ہمیں. میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی, خاندان کو بلایا میں نے, کیوں, اور میں نے کیا کیا, بیچاری نے اچھی حلیم کی دیگیں دی, ٹھیک ہے. تو کہتی ہے پھر بھی جاتے ہوئے پتہ مجھے کیا باتیں سنا کے گئے, پورا سال تم لوگ کماتے ہو تو یہ کماتے ہو, اتنے گھروں میں کام کر کے بھی تم سے اتنا جڑتا نہیں. اب پتہ نہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کیا کھانا چاہتے تھے, چرگے کھانا چاہتے تھے. دیکھیں ہمیں دیکھنا ہے, ہم نے اس چیز کو اپنے لیے مشکل نہیں بنانا. انہوں نے مشکل بنائی, اس نے کہا میں تو اس کی کھال بھر کے سونے کی اشرفیاں لوں گا, اور پھر انہوں کو دینی پڑی. اور پھر یہ وہ گائے لے کر آئے,
لا کے اس گائے کو ذبح کیا. اللہ کہتے ہیں قریب تھا یہ نہ کرتے. اور ایک آسس نے فرمایا اگر ان کے منہ سے وہ جو انشاءاللہ نکلا ہے نا آیت نمبر 70 میں, اگر یہ منہ سے نہ نکلتا تو یہ نہ کر پاتے, وہ منہ سے نکل گیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ کہتے ہیں قریب تھا, انہوں نے کرنا نہیں تھا لیکن کیا. اب انہوں نے ذبح کی, ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو مارا مقتول کو. مقتول اٹھ کے بیٹھا, اسے سارا کچھ بتا دیا یہ میرے ساتھ ہوا, اس نے مجھے مار دی. اس کے بعد پھر وہ مردہ. اب مجھے بتائیں ہماری ان آیتوں میں جو میں نے آپ کو 71 تک کروائی ہیں, ہمیں کیا پتہ چلا؟ سوری یہاں تک آ جائیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَادَّارَأْتُمْ کا مطلب تھا الزام لگانا. اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کو کیا کر رہے تھے, الزام رکھ رہے تھے, اور اللہ ہے اس کو نکالتا جو تم چھپاتے ہو. کیا پتہ چلا ان آیات سے؟ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے احکامات میں مذاق نہیں, اللہ کے احکامات میں مذاق نہیں. سوال زیادہ نہیں کرنے, سوال زیادہ کر لینے چاہیے لیکن غیر موضوع نہ ہو, ٹھیک ہے, اور دین کا اس میں کوئی اعتراض نہ ہو, ہے نا, اس طرح کے. باقی تو دیکھیں جیسے باپ لوگ ہیں, آپ لوگ پوچھیں گے اس بات کو تب آپ کو سمجھ آئے گی نا. ایسے جو دین کا مذاق بنتے ہیں اور دین کا اعتراض بنتے ہو نا, ایسے سوال جیسے ہم نہیں کر سکتے. اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے الزام کی شکل میں کیا کہا, میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. الزام لگایا نا, تو مذاق لے کر آ گیا, اور باوقار طریقے سے کہا میں جاہل نہیں ہوں. مجھے جواب ہی نہیں دینا آیا. باوقار طریقے سے مومن, اس کا مطلب احکامات پورا اترے گا تو طاقت ہوگی نا دل کے اندر. پھر دیکھیں احکام میں تکبر اور بے رخی کا اندازہ ان کا لگ رہا ہے کہ اللہ کے کلام میں ان کا تکبر تھا, تبھی کہہ رہے تھے نا سمجھ نہیں آ رہی ہے, اچھا دوبارہ کر کے آئیں, دوبارہ پوچھ کے آئیں. اگر ہم ایسا کر لیں تو ان کا دل نہیں تھا نا کرنے کو. اور دیکھیں کہ آیت کے اندر کیا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کو وقت دیا جائے. ان آیتوں کو, یہ جو ابھی تک ہم نے کی ہیں, قرآن کو وقت دیا جائے, کیونکہ موسیٰ بار بار حق لے کر آ رہے ہیں, بار بار حق لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, جواب پر مطمئن نہیں ہیں. دیکھیں ہمیں جواب پر مطمئن ہونا چاہیے. اگر وہ قرآن و سنت سے رسول کا جواب ہے تو پھر اس پہ مطمئن ہونا چاہیے. مطمئن نہیں ہوں گے نا تو یقین کریں پھر نہیں, کچھ بھی نہیں ہونا, ہے نا, مطمئن ہونا پڑتا ہے. اور ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے ان آیتوں سے, جو کرنا ہو اس کو کر ڈالنا چاہیے. جو نیکی آپ کے دل میں ہے, جو اللہ کا حکم ہے اس کو سن لیں اور اس مقصد پر ڈٹ جائیں. مقصد پر, بے مقصد نہیں, یعنی علم کے حساب سے مقصد کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے. اور کیا پتہ چل رہا ہے, نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے, دوڑنا چاہیے. انشاءاللہ آپ کے کام کو کروا دیتا ہے, یقینی کروا دیتا ہے. لیکن وہ بھی انشاءاللہ وہ نہیں جو ہمارے ہاں چلتی ہے. ٹھیک ہے, کہ مطلب جس کا کام نہیں کرنا نا اس کے لیے انشاءاللہ کہ یہ تو بیٹھے نا, ہے تو چپ کریں, ہے نا, وہ بھی ہاں. اور دل میں رکھیں جو کام آپ نے نہیں کرنا آپ خاموش رہیں, مت کریں انشاءاللہ. آپ کو ضروری کرنی ہے جو نہیں کرنا. اور اگر نیت ہے اللہ کروا لے, نیت ہے, ہو نہیں پا رہا, نیت ہے کہ انشاءاللہ کروائے گا نا. کر دیا لیکن اللہ پھر بھی کہہ رہے قریب تھا کہ وہ نہ کرتے. یعنی ابھی بھی وہ اس کو ذبح بھی کرنے کے چکر میں نہیں ہے کہ مطلب ٹل ہی جائے. اور ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے, ایک ہمیں ان آیتوں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں تسر الناظرین, سب سننے پر ہی نہیں, دیکھنے کا بھی لطف ہوتا ہے. کسی چیز کو دیکھنے کا بھی لطف ہے. دیکھیں آج ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں, ہم بار بار پڑھ رہے ہیں, آپ لوگ اللہ کی آیتیں سنتے ہیں, ہم آیتیں جب اللہ کی سنتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے. بس یہاں تک دل کرتا ہے کچھ دیکھنے کو. جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کی سب سے بڑی خواہش کون سی ہے؟ اللہ کا دیدار. دیکھنا بھی ضروری ہے, دیکھنے کا لطف بھی ضروری ہے نا. انشاءاللہ اللہ ہمیں کروائے. کہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ہم جیسوں کو بھی اللہ پھینک ہی دے جنت میں انشاءاللہ, ہے نا. تو آپ دیکھیں, ہاں, تو قیامت کے دن کیا ہے, جنت میں جانا. ٹھیک ہے, جنت میں چلے جانا تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ اس سے ابو بھی کچھ ہے, اس پر بھی کچھ حاوی ہے. اللہ کا دیدار, آپ سے کا دیدار, ہے نا. کتنا پیارے ہیں نا. ان کو سوچ کے دل میں آتا نا کہ سننا نہیں, کسی چیز کے دیکھنے کے لطف کے لیے بھی اس کا مقصد پورا کرنا چاہیے. دیکھیں ہم کتنا کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم اللہ کا گھر دیکھیں, سنتے ہیں نا, ٹی ویوں میں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن ایک لطف ہے کیا, میں نے آنکھوں سے بھی دیکھنا ہے نا, میں نے اس چیز کا بھی لطف اٹھانا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر دیکھنے والے خوش ہو جائیں.
یعنی کسی چیز کو پھر حقارت بھی نہ سمجھا جائے، ایسی چیز ہو کہ دیکھنے والا بھی خوش ہو جائے، اس کو حقیر بھی نہ کیا جائے، پھر انشاءاللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کام کرواتے ہیں۔ دوسرا ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے، ہر بات کے اوپر کیا ہو رہا ہے، جیسے ہی موسیٰ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دے دیتے ہیں۔ آیت میں دیکھ رہے ہیں آپ، فوری، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، اس کا مطلب ہر دعا قبول ہوتی تھی، ہر دعا قبول ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو جو امتی اپنے جس نبی کے جتنا قریب ہے نا، جتنا اپنے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مطلب اگر نیت اس دین کی رکھتے ہوئے۔ دوسرا ایک اور ہمیں بہت بات پتہ چلی کہ بہت زیادہ سوال خریدنے سے اسلام کا حسن خراب ہوتا ہے، جو انہوں نے کیا نا، کیسے لے لے کے بات کو چلتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا مشکل بھی پڑ جاتی ہے۔ اب کیا گائے سے بھی ہمیں پتہ چلی بات، کیا سیدھا حکم تھا مان لیتے، سیدھا حکم تھا مان لیتے، جو مل جاتی کر دیتی۔ جو ملتی کر لیتے۔ تو دین کو مشکل نہ بنائے، خود اپنے سوالوں سے، اپنی باتوں سے۔ اب ایک چیز ہے، کسی نے جانا ہوتا ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں طواف کرنا ہے، تو ہم تو شریف پردہ نہیں کرتے، تو ہم کیا کریں، ہم نہیں کرتے، ادھر تو ہے، اب ادھر اتنا سوال کھڑا ہوتا ہے، اتنا کھڑا ہوتا ہے کہ آخر کار کیا ہے، فتوے لینے پڑ جاتے ہیں۔ تو کیا کہ اس وقت تو ہے نا، اس وقت تو ہے، اس وقت تو کرنا ہے۔ پھر دیکھیں، اس وقت کیا پتہ کرنا ہے ٹھیک ہے، اب اس کے اندر دیکھیں، اگر کوئی آج کہے کہ نوح کی کشتی کی لمبائی چڑھائی، تو یہ کوئی سوال ہے، مشکل ہو جائے گی نا، عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ بس ایک تحقیق ہے کہ مراکش کے جو پہاڑوں کا قراقرم کا سلسلہ ہے نا، وہاں ایک بہت بڑی کشتی آج بھی ہے، جہازوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے، لوگ نہیں جا سکتے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ نوح کی تھی، کیونکہ جس طرح سے روایات ملتی ہیں یہ نوح کی کشتی ہے، جتنی وہ بڑی ہے، جو اس کی منزلیں بنی ہوئی ہیں، جبکہ ہے آتا ہے کچھ بنی اسرائیل کی روایات میں لمبائی چوڑائی، اس کی منزلیں، کھڑکیاں سب آتا ہے، لیکن کہ اب ہم اسی میں پڑ جائیں کہ نوح علیہ السلام ایسے زبردست پیغمبر تھے، جب انہوں نے کشتی چلائی تو انہوں نے کہا سبحان اللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، تو ہمیں یہ پڑھنی چاہیے۔ اب ان کی کتنی پھر چوڑی تھی، اب اس میں پڑ جائیں بڑی کتنی تھی جو انہوں نے سنبھالی چلائی، یوں نہیں نا۔ پھر دیکھیں کہ ایک اور چیز ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو حل کون کرتا ہے، صرف اللہ۔ انہوں نے اتنی مصیبت اپنے گھڑ لی، اپنے اوپر ڈال لی، لیکن پھر بھی اس مصیبت کو ختم کس نے کیا ہے، اللہ ہی نے کیا ہے۔ ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ والمنہ۔